کیسے دے گا یا کیسے دے گی؟ پھر جب آپ یہ جو چیزیں نا، یعنی بنیادی طور پہ یہ آپ کے بچے کو جو ایکسیسو یوز آف موبائل ہے وہ اس کی اخلاقیات کو بھی ڈیمیج کرے گا، اس کی فزیک کو بھی ڈیمیج کرے گا، اس کے آئی کیو لیول کو بھی ڈیمیج کرے گا، اور اس کی آنے والی زندگی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے، یا اس کی جو کنسنٹریشن لیولز ہوں گے، یا اس کی جو سکلز ہوں گی، ان کو بھی وہ ڈیمیج کرے گا۔ اب اخلاقی طور پہ بچے کیسے ڈیمیج ہوتے ہیں، کس طرح ان کا نقصان ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوگا نا کہ جب آپ نے ان کو موبائل دے دیا، ڈیٹا ہر موبائل میں آن ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، بچہ کیا اس نے جناب کوئی پہلے کارٹون دیکھتے تھے، کوئی اور ویڈیو آ گئی، اس میں انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ یا بیٹی کو کوئی موویز دیکھنا شروع ہو گئی ہے، آگے کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہے، کوئی اسٹیج ڈرامے چلنے شروع ہو گئے، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ پڑھ رہی ہے، اب آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ آپ اگر اپنے گریبان میں ہر بندہ جھانکے تو اسے خود ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارے بچے موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں بھلے کارٹون لگا کے دیکھ کے آئیں کہ بیٹا یہ کارٹون دیکھ لیں، وہ تھوڑی دیر بعد سکرول کرے گا، وہ خود بخود کہیں سے کہیں نکل جائے گا۔ تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر اس کی جو والدہ کی ایک قدر ہے، اس کے والد کا جو مقام ہے، اس کی جو معاشرتی رویے ہیں، جو اخلاقیات ہیں آپ کی، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق اس کا ڈیمیج جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے پچھلے دنوں اپنی بیٹی میں یہ چیز نوٹ کی کہ اس کی امی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ موبائل میں گھسی ہوئی ہے۔ پھر جب یہ چیز میں نے دیکھی، لٹرلی مطلب یقین کریں کہ میں نے اس کو پھر تھوڑا فوکس کیا کہ یہ تو کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اور میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا یہ آپ کی والدہ ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں، دیکھیں ان کے سر میں پین ہو رہا ہے، ان کے جسم میں پین ہو رہا ہے، وہ آپ سے پانی مانگ رہی ہے، وہ آپ کو آپ کی توجہ چاہتی ہیں لیکن آپ کی دلچسپی نہیں ہے ان میں۔ جب اس کو میں نے تھوڑا سا فوکس کیا، اس کو ٹائم دیا، اس کو یہ بات سمجھائی، تو پھر اس کے اندر یہ تھوڑا سا احساس پیدا ہوا کہ نہیں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے، یہ چیز بھی اہم ہے۔ پھر اگر آپ کے بچے کے ہم فزیکل ڈیمیج کی طرف آئیں، فزیکل ڈیمیج کی طرف آئیں، آپ کا بیٹا یا بیٹی لیٹی ہوئی ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ موبائل میں ہر وقت لگا ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کا یہ جو مائنڈ ہے اس اینڈرائیڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کا، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں کا بھی تقریباً 24 میں سے 18 گھنٹے بزی ہے۔ اپنی روٹین پہ ذرا غور کریں ایک لمحے کے لیے، جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں بستر میں، تو ہر بندے نے کیا موبائل یوں نہیں پکڑا ہوتا، سامنے اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے میری فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، میرے واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے، میرے اس پہ گوگل پہ کیا ہو رہا ہے، ای میل پہ کوئی چیز نہیں ہے، کیا ہم دیکھ کے نہیں سوتے؟ اور دیکھتے دیکھتے ہم اس کو رکھتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی رات کو کوئی 2 بجے یا 3 بجے آنکھ کھولے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی بندہ ہے جس کی آنکھ کھلے اور وہ اپنے رب کو یا اپنے رسول کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، میری اپنی یہ روٹین ہے، آنکھ کھلتی کی یوں ہاتھ ڈالا تکیے کے نیچے، پہلے موبائل پہ میسج تو نہیں آیا ہوا، المیہ ہے نا ہمارا۔ اب یہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک چیز داخل ہو گئی ہے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ جہاں ایک بٹن لگا ہوا ہے اور میں نے اس کو دبانا ہے اور آپ یکدم سے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو راتوں کو آپ اٹھ کے موبائل دیکھتے ہیں، اگر یہی عادت آپ کے بچوں کے اندر بھی ہے، ان کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کے اعصاب کے اوپر اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کی توجہ اسٹڈی سے ہٹ کر موبائل کی طرف زیادہ ہوگی، تو پھر آپ ٹیچرز کے ساتھ گلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہمارے بچے کا آپ پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پھر اس کو کیا پتہ ہوگا؟ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، ان کی ماں بھی موبائل، ان کا باپ بھی موبائل، اب کیا ہوگا؟ وہ اسی کے ساتھ ہوں گے نا، تو پھر اس کے بعد اب ان سے کس رزلٹ کی توقع کرتے ہیں؟ یہ تو آج کا تھوڑا ٹرینڈ آ گیا نا، سکولز میں ہر بچے کو اندر ٹرافی پکڑانی ہوتی ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے، ایسا ایکچولی ہوتا نہیں ہے۔ صرف ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ سامنے بس ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ رنگین پیپر، اس کے پیچھے کیا ہے، ادھر ہم توجہ دینے کے قابل نہیں رہے ہم۔ تو فزیکل ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ آپ کو میں ان کی پہلی اخلاقیات کے حوالے سے آلریڈی بتا چکا ہوں، تعلیم میں دلچسپی میں کمی کا رجحان ان میں آئے گا،
اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب موبائل میں وہ دلچسپی لیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ برے طریقے سے اس کے اثرات آئیں گے. پھر جو سب سے بڑا ڈیمیج ہے نا وہ ہمارا جو ریلیجن ہے, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو دین ہے, سب سے بڑا جو اٹیک ہے نا وہ اس کے ذریعے اس کے اوپر ہو رہا ہے, ہمارے دین کے اوپر. ہمارے جو مذہبی روایات ہیں, ہمارے جو یعنی ایسی روایات کہ جن کے بغیر شاید ہمارا سروائیول ممکن نہ ہو, ان کے اوپر بہت زیادہ یہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب آپ کے بچوں کو ایک وقت تھا نا جب بچوں کی کتابوں سے دوستی ہوتی تھی, بچے پڑھتے تھے, ان کا وہ اپنی دادی اماں کے پاس بیٹھتے تھے جا کے, وہ ان کو نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سناتی تھی, صحابہ کرام کی باتیں سناتی تھی, اہل بیت اطہار کی باتیں سناتی تھی. اس میں مجھے خود اچھی طرح یاد ہے دادی اماں کی گود میں لیٹ کے ہم لوگ سنتے تھے باتیں, اور پھر وہ باتیں ابھی تک ہمارے بیک آف دا مائنڈ جو ہے موجود ہے. لیکن آج کے بچے میں آپ دیکھ لیں گے یہ انٹرسٹ نہیں ہے. یہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے نا, میں کسی بہت بڑے فلاسفر کو ایک دفعہ سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں نا, انقلاب یا اس کو یکسر تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے بٹن دبایا اور ہر چیز چینج ہو گئی. نہیں, آپ کو کسی بھی معاشرے میں موجود ان کے بچوں کے اوپر محنت کرنا ہوگی. بچوں کے اوپر محنت کریں گے. دیکھیں ابھی آپ یہاں پہ پورا پروگرام دیکھیں گے نا, یہ جو پورا فنکشن آپ دیکھیں گے, ان کی ٹیچرز نے ان کو جس طرح کو ٹیبلو سکھایا ہے وہ اسی انداز میں ڈھل گئے بچے. انہوں نے یہاں پہ سٹیج پہ آ کے پرفارم کر دیا جیسا ان کو ایک بتایا گیا کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, آپ وہ آئے گا, وہ اپنی پرفارمنس دے گا. یعنی دے آر لرننگ. اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی میں یا معاشرے میں تبدیلی یا انقلاب لے کے آنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کے بچوں کو جا کے ایجوکیٹ کریں. اگر آپ کسی سوسائٹی میں سکولز کو اچھا بنا لیں نا اور ان کے بچوں کی لرننگ اچھی کر لیں تو یقین کریں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کی پوری سوسائٹی چینج ہو جائے گی. کیوں؟ بلک میں جو لوگ نکل کے نئے اس سوسائٹی میں داخل ہوں گے ان کی تربیت کا معیار, ان کے معاملات کا معیار وہ مختلف ہوگا. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اوپر اسپیشلی جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو یہ سکولز کے اونرز بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کو سوچنا پڑے گا. اور ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا, ایسا ہو رہا ہے, کام اس پہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری سوسائٹی کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک چادر اوڑھ لی, ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے امامہ باندھ لیا معذرت کے ساتھ, اور ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں, حق ادا اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا, آپ کو سائنس بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو بایولوجی بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو فزکس بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو میتھس بھی پڑھنی پڑے گی. ایکسل کریں, آگے بڑھیں, انوویشنز کریں. جب اس لیول پہ آئیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹر موڈ میں چلے جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو سنیں. آج ہم فیس بک یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, ہم طرح طرح کی ایپس موبائل پہ کریں, تو یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اسی معاشرے کی نا جس کو ہم لوگ بیسیکلی نہیں مانتے لیکن ان کی مانتے ہیں. لیکن اللہ کو بیسیکلی مانتے ہیں, اس کی نہیں مانتے. دلچسپ بات ہے نا. تو لہٰذا ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں اس طرح کی تبدیلی لانی پڑے گی, اپنے بچوں کو اس انداز میں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ تاکہ وہ اس چیز سے کسی حد تک اپنے آپ کو بچا سکیں. یقین کریں کہ اس میں اگر 50% رول اس کی امی کا ہے نا تو 50% رول اس کی ٹیچر کا بھی ہے. کیوں؟ میں اپنی بیٹی کو یا میری وائف جو ہے وہ جب اپنی بیٹی کو کوئی چیز بتاتی ہے تو کئی دفعہ نہیں ماما ایسا نہیں ہے, ٹیچر تو ایسے کہتی ہے. تو یہ جو ٹیچرز ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ڈبل ہے. کیوں؟ کہ بچے آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے, اٹیچ ہے. تو ایک سولوشن کی طرف آ رہا ہوں. نمبر 1 کہ جو ان کی ٹیچرز ہیں جب وہ سکول میں آئے بچے, تو جو بھی سکول ہو وہ ان کو تھوڑا گائیڈ کریں اس حوالے سے, ان کو سمجھائیں, ان کو اس کی امپیکٹ ریئلائز کروائیں, ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی کروائیں بچوں کو. پہلی بات. دوسری بات, جو پیرنٹس ہیں, بھلے وہ والدہ ہے بھلے وہ والد ہے, میں ہوں یا آپ ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا. اگر ہم وقت نہیں دیں گے تو پھر وقت آپ کے ہاتھ نہیں رہے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی ملک, کوئی سید, کوئی کمی,
کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی امیر، کوئی غریب، اس کی تخصیص نہیں ہے، قانون فطرت ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے، اگر میں سر کے بال یہاں سے نیچے سر کے بال چھلانگ لگاؤں تو میری گردن ٹوٹنے کے چانسز ہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مدثر صاحب لگائیں گے تو وہ بچ جائیں گے اور کوئی صاحب لگائیں گے تو وہ مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ آپ کا جلے گا۔ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا اور آپ دریا میں کودیں گے تو آپ ڈوبیں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اب میں نے جو فارمولہ اپنی بچی کے اوپر اپلائی کیا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو ختم بھی کروں گا، کیونکہ صرف یہ دماغ کے اندر زیادہ تھوڑا سا ہم نے جگانا ہے، اپنے اندر ایک انٹرسٹ پیدا کرنا ہے تاکہ ہم اس کو فیل کر سکیں۔ جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو دماغ آپ کو خود ہی رستہ بتائے گا۔ میری بیٹی ایک دن کارٹون دیکھ رہی تھی بیٹھ کے، تو وہ میرے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ پاپا یہ دیکھیں نا، یہ سپر مین ہے، یہ جو چاہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ سپر مین بننا چاہتی ہیں یا سپر وومن بننا چاہتی ہیں؟ کہتی ہے بالکل پاپا میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ میں جو کروں وہ ہو جائے۔ بس مجھے وہاں سے کلک ہو گیا میرے ذہن کے اندر، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا اس کو بند کرو ذرا، میں آپ کو اس کا فارمولہ دے دیتا ہوں۔ تو میں نے اسے جو فارمولہ دیا ہے وہ ہے درود پاک کا۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا کہ بیٹا یہ درود پاک ہے، آپ اس کو پڑھیں ذرا میرے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے کہا بیٹا یہ آپ کو آتا ہے؟ کہتی ہے آپ کو آتا ہے بالکل۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ درود پاک جو ہے نا، آپ تسبیح لیں، کاؤنٹر تھا میرے پاس، میں نے اسے کاؤنٹر دیا، میں نے کہا آپ یہ لیں اور آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اگر یہ آپ ڈیلی کا مجھے 500 ٹائمز پڑھ کے دیں گی نا تو کچھ عرصے بعد آپ آہستہ آہستہ سپر وومن بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ اس نے اتنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ اب میں جب ڈیلی گھر جاتا ہوں ڈیلی کی ڈیلی رپورٹ دیتی ہے کہ پاپا آج میں نے اتنا پڑھ لیا، آج میں نے اتنا پڑھ لیا، آپ اتنا پڑھ لیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جی آپ اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ٹیچرز کو بھی بتائیں۔ پھر اس نے اپنے پاس ایک ڈائری بنائی ہے اور اس ڈائری میں اس نے اپنی تمام کلاس فیلوز کے نام لکھے ہیں، اور وہ ڈیلی کا ڈیلی ان کو کہتی ہے کہ آپ درود شریف پڑھا کریں۔ اور پھر جب کوئی اسٹوڈنٹ اس کی اپنی سہیلی اس کی بات نہیں مانتی تو وہ آ کے گھر میں اس بات پہ ٹینشن بھی لیتی ہے، کھپتی بھی ہے کہ یہ میری بات نہیں مان رہی۔ اب اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ جو سمجھ لیں کہ 40% موبائل والی سائڈ سے ہٹ گیا۔ اب اس کا اس طرف فوکس ہے کہ اگر میں نے سپر وومن بننا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے تو مجھے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کا فلسفہ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے آپ سپر وومن کیسے بن جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے لیے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں نا، میری ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، تو میں آپ کے ہونٹ بھی بن جاؤں گا، آپ کی آنکھیں بھی بن جاؤں گا، آپ کے ہاتھ بھی بن جاؤں گا، آپ کے پاؤں بھی بن جاؤں گا، اور آپ کی زبان بھی بن جاؤں گا۔ جو آپ کی زبان سے بات نکلے گی میں اس کی لاج رکھوں گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس کا میں نے انٹرسٹ اس میں بنا لیا ہے، وہ اس میں ماشاءاللہ اس پہ کیری آن کر رہی ہے، اس کو پڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کنیکشن لگانا بندے کا کام ہے، عطا کرنا اس ذات کا کام ہے۔ اور انشاءاللہ میں نے اسے یہ بات بتائی ہے کہ ایک وقت آئے گا بیٹا کہ آپ ان چیزوں سے آگے نکل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہوئی ہر بات کی لاج رکھے گا۔ اور دوسرا اس کا ہم نے شیڈول بنا دیا موبائل کا کہ آپ نے اتنے ٹائم پہ اس کو استعمال کرنا ہے اور 1 گھنٹہ آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، باقی آپ نماز کی پوری رپورٹ دیں گی تو آپ کو موبائل ملے گا، آپ درود پاک کی رپورٹ دیں گی تو آپ کو موبائل ملے گا۔ یعنی کہ اس کے انٹرسٹ کو ہم نے یوٹیلائز کیا پوزیٹیو وے میں۔ ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ وہ جو 4 سے 5 گھنٹے میں موبائل کو اس کا یوزیج تھا وہ ایک گھنٹے تک محدود ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ استعمال کر کے رکھتی ہے تو میں اس کی پوری ہسٹری دیکھتا ہوں خود کہ اس میں اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا چیک کیا، پھر اسے بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں بیٹا آپ نے دیکھنی ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے، ان میں یہ برائی ہوتی ہے، ان میں یہ برائی ہوتی ہے۔ اور جو میرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر ہم نے بڑا سا لکھ کے لگایا ہوا کہ یہ جو کچھ ڈراموں میں دکھاتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ جتنی دفعہ ٹی وی دیکھتی ہے وہ ساتھ میں پڑھ رہی ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ کی، اس میں جو خواتین کی ڈریسنگ ہے
اس میں جو کچھ وہ معاشرے میں سکھا رہے ہیں تو میں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ ٹائم کلنگ کے لیے دیکھتے ضرور ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ. تو دس از دا وے. آپ ان کو کمپیریٹو اسٹڈی دیں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں, تو آپ کے بچے رسپانس کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ بھی, چاہے آپ اس سائڈ کے والدین ہو یا اس سائڈ کے والدین ہو, اپنے بچوں کو درود پاک کے ساتھ جوڑیں. واحد عبادت ہے جو قطعی القبول ہے, واحد عبادت ہے جو زندگیوں کو بدلتی ہے, اور واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنا وظیفہ ہے, اللہ کا اپنا ذکر ہے. اس کے ساتھ ان کو جوڑیں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس کے جو برے اثرات ہیں ان سے وہ بچیں گے, اور یہ بھی انشاءاللہ جو اثر ڈالے گا بیسی وہ پازیٹیو ڈالے گا آپ کے بچوں پہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.